لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وما من دابۃ فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقھا، کہ جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جس کے بارے میں وہ اللہ یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں دفنایا جائے گا۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک صاف کھلے ہوئے رجسٹر میں، جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، درج ہے۔ تفسیر تبیان و تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ کتاب مبین سے مراد صاف صاف کھلے ہوئے واضح انداز میں لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ قرآن میں اسی کتاب لوح محفوظ کے لیے تبارک و تعالی خداوند عالم نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس صاف صاف لکھی ہوئی واضح کھلی کتاب میں موجود نہ ہو۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ عام طور پر یہ آیت قرآن مجید کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن حقیقتاً یہ آیت لوح محفوظ کی صفت بیان کر رہی ہے، اس لیے یہ سمجھنا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے غلط ہے۔ البتہ ہر چیز کا بیان لوح محفوظ میں ضرور موجود ہے۔ مستقر یعنی قیام کی جگہ سے مراد مستقل رہنے کی جگہ ہے، اور مستودع یعنی ٹھہرائے جانے کا مقام عارضی قیام کی جگہ کو کہتے ہیں۔ موضوع القرآن میں شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا کہ جہاں ٹھہرنا ہے وہ بہشت ہے یا دوزخ ہے، جہاں سونپا جانا ہے وہ اس کی قبر ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب فتح الرحمان میں لکھا کہ مستقر سے مراد گھر ہے، اور مستودع سے مراد صلب پدر یا رحم مادر ہے۔ فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کیونکہ اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں آئی، اس لیے ہر بیان قیاس آرائی پر مبنی ہے، جو کسی نہ کسی لحاظ سے صحیح تو ہے مگر بالکل مستند نہیں۔ تفسیر ماجدی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ آیت کا پیغام یہ ہے کہ ادنا سے ادنا اور حقیر سے حقیر مخلوق کے لیے بھی رزق کا سامان خدا ہی فراہم کرتا ہے، مگر آیت کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اسباب رزق کو تلاشی نہ کرے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ نمبر 1 وہ جان لے کہ اصل رزق دینے والا خدا ہے، یعنی رزق ملنے کا اصل سبب مبدأ اور منتہا سے خدا ہے، اور یہ بھی سمجھے کہ وہ خدا کے فضل و کرم کی وجہ سے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے خداوند عالم نے کہ وہ ہمیں رزق عطا فرمائے گا، ورنہ کوئی اور طاقت خدا کو ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ علامہ تھانوی نے لکھا کہ اہل عرفان نے نتیجہ نکالا کہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اصل رازق خدا ہے، اسباب رزق کو تلاش کرنا توکل کے منافی نہیں، مگر ہر حال میں خدا پر بھروسہ کرنا، اس کا شکر ادا کرتے رہنا، اس سے قلبی تعلق برقرار رکھنا ضروری ہے۔ تفسیر کبیر میں دابہ سے لکھا مراد ہے کہ دابہ سے مراد ہر زندگی رکھنے والی ذات ہے، مراد تمام حیوانات ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگل کی طرف نکلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ بلند آواز سے کچھ کہہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر مجھ سے دریافت فرمایا بتاؤ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنایا، میری آنکھیں چھین لیں، اب مجھے اپنے فضل و کرم سے کچھ عنایت فرما، میں بھوکا ہوں۔
حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابھی ہم وہیں کھڑے تھے کہ ایک ٹڈی اڑتی ہوئی آئی اور اس بھوکے پرندے کے منہ میں داخل ہو گئی. پھر وہ پرندہ کچھ مزید زور زور سے بولنے لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا بتاؤ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کی میں نہیں جانتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی لم ینس من ذکرہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنے یاد کرنے والے کو نہیں بھولتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توکل علی اللہ کفا ہو، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کی کفایت کرتا ہے. یہ تمام باتیں تفسیر روح البیان میں لکھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.